अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अल्लाह जल्ला शानू का बेहिसाब करम एहसान उस ज़ात का कि जिसने एक दफ़ा फिर कुरान मजीद समझने के लिए यहाँ पे हमें इकट्ठा कर दिया। आज हम इंशाअल्लाह दूसरा पारा सूरह बकरा की आयत नंबर 188 से अपना सबक शुरू करेंगे। आयत नंबर 188। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल व तुदलू बिहा इलल हुक्काम लिताकुलू फरीक़म मिन अम्वालिन नास बिल इस्म व अंतुम तअलमून। अल्लाह की ज़ात फरमा रही है वला ताकुलू, और हरगिज़ ना खाओ, बिल्कुल ना खाओ, अम्वालकुम एक दूसरे के माल, बैनकुम आपस में। अल्लाह की ज़ात फरमा रही है कि तुम्हारे माल जो अल्लाह ने तुमको दिए हुए हैं, दूसरे के माल पे नज़र मत रखो और दूसरे के माल को मत खाओ, उसके रिज़्क जो अल्लाह ने उसको दिया हुआ है। इस आयत में अल्लाह की ज़ात एक इंसान के माल की हुर्मत बयान फरमा रही। जैसे हर इंसान की जान की एक हुर्मत है, हर इंसान के जान की, खा वो मुसलमान है या गैर मुस्लिम है, इसी तरीके से हर एक इंसान के माल की हुर्मत अल्लाह की ज़ात ने कही है कि उसके ऊपर नज़र मत रखो। बिल बातिल, बातिल तरीके से आपस में तिजारत है, आपस में लेन देन है, वो कर सकते हैं, लेकिन बातिल तरीके से, नाजायज़ तरीके से अब एक दूसरे के माल को नहीं खाना। पिछली आयत में हमने पढ़ा था जिसमें रोज़े का जिक्र था। अल्लाह की ज़ात फरमा रही है कि रोज़ा वो चीज़ है कि जो एक मुकर्रर वक़्त तक जो हलाल चीज़ें हैं वो उससे भी इंसान रुक जाता है, मना हो जाता है। वो एक ऐसी तरबियत है कि आगे ज़िंदगी में बग़ैर रमज़ान के जिन चीज़ों से अल्लाह ने मना किया, जो चीज़ें हराम करार दी हैं, उससे इंसान ने रुकना है। तो माल नहीं खाना, माल की हुर्मत की बात हो रही है। हर हाल में इंसान ने हराम से बचना है। जो अल्लाह ने उसको दिया है, जो रुज़्क़ अल्लाह ने उसको दिया हुआ है, उसी को इस्तेमाल करना है। व तुदलू बिहा इलल हुक्काम, और मत उसको बतौर रिश्वत हुक्काम की तरफ, हुकूमत के जो कारिंदे हैं उनकी तरफ ले जाओ। लिताकुलू फरीक़म मिनल अम्वाल, ताकि खाए तुम उसमें से एक हिस्सा जो माल का उसका है, अन्नास से लोगों का, कि मुख्तलिफ़ किस्म के मुकदमात करके, हीले बहाने करके, रिश्वत के तौर पे ऊपर दे के सरकारी हुकाम को, ताकि किसी के माल पे नाजायज़ कब्ज़ा कर सको। बाज़ दफ़ा ज़ईफ़ इंसान भी होते हैं, बेवाएँ होती हैं, कुछ ऐसे यतीम बच्चे होते हैं जिनके लिए अल्लाह की ज़ात कहती है कि उनके आपने प्रोटेक्शन करनी है, उनको तहफ़्फ़ुज़ देना है, न कि मुख्तलिफ़ हीनों बहानों से उनके माल को खाना है। अल्लाह की ज़ात के बड़े सख्त हुक्म है कि इस दुनिया में जो किसी के हिस्से की ज़मीन जो अल्लाह ने उसको दी हुई है, उसकी एक बालिश्त पे कब्ज़ा करता है, क़यामत वाले दिन 7 ज़मीनों के तौक उस शख्स के गले में डाले जाएंगे। देखिए अपने भाई की, तो आज ज़मीन कीमती होती जा रही है। हम एक एक दो दो इंच कोशिश करते हैं कि ये दुनिया का फ़ायदा हासिल करें। अल्लाह की ज़ात कितनी सख्ती से मना फरमा रही है कि न खुद और न हुकाम के पास ले जाके रिश्वत दे के कि लोगों के मालों को हड़प करो, क्योंकि अल्लाह की ज़ात जो है इस चीज़ से मना फरमा रही है। ये हर माल की हुर्मत है, बिल इसमें गुनाह के साथ, व अंतुम तालमून, हालांकि तुम जानते हो। ऐ इंसान, तू जानता है ये माल तेरा नहीं है, तेरा दिल जानता है, तेरा दिल गवाही दे रहा है, लेकिन अपने इस दुनिया में माल को बढ़ाने के लिए, अपनी इज़्ज़त में या अपनी ताकत को बताने के लिए तू किसी के माल पे कब्ज़ा किए बैठा है, किसी के माल पे नज़र कर रख रहा है। अल्लाह की ज़ात फरमा रही है कि इससे मना कर, ये काम नहीं करना। यसअलूनका अनिल अहिल्ला, ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे सवाल करते हैं चाँद के बारे में, हिलाल के बारे में। तो ये क्यों सवाल करते हैं? क्यों कि पहले, इससे पहले चाँद की भी पूजा की जाती थी, सूरज की भी पूजा की जाती थी। ये वो भी उनके ज़हनों में हो सकता है, लोगों के ज़हनों में कोई भी सवाल करता है। और चाँद जो है वो घटता है, बढ़ता है, फिर घटता है, फिर उसके बाद दोबारा तुलू हो जाता है, और सूरज एक जैसा चलता जाता है। तो इंसानों के ज़हन में सवाल आता है, तो इसलिए इस आपसे सवाल पूछते हैं चाँद के बारे में। कुल, ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए, ही य मवाक़ीतु लिन्नास वल हज,
یہ وقت متعین کرنے کے لیے لوگوں کا، تاریخیں بتانے کے لیے کہ یہ یکم کا چاند ہے، یہ 2 کا چاند ہے، یہ 15ویں کا ہے، یہ 14ویں کا ہے، اور اس سے حج کا مہینہ بھی اللہ نے مقرر کیا ہے۔ اس کے گھٹنے بڑھنے میں اس کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، سورج کے ایک جیسا رہنے میں اس کا کوئی کمال نہیں، یہ میرے رب کا کمال ہے کہ جو اس کو گھٹاتا ہے اور جو اس کو بڑھاتا ہے۔ اللہ چاہے جس چیز کو جیسے بنائے، اس کے اندر اس کی حکمت ہے، وہ جانتا ہے، ان کی اپنی کوئی خاصیت نہیں، یہ میرے رب کے کیے اس کا گھٹنا بڑھنا جو ہے یہ وقت معلوم کرنے کے لیے، یہ میرے اللہ کا کمال ہے، یہ ان کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ، اور نہیں ہے نیکی، بِأَن تَأْتُوا، کہ او تم، البیوت، اپنے گھروں میں، من ظہورہا، اس کے پچھواڑے سے، اس کے پیچھے سے، یعنی بیک ڈور سے یا دیواریں پھلانگ کے، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، نیکی کیا ہے؟ رب سے ڈرنا، جس چیز کا رب نے حکم دیا ہے وہ کرنا، اور جس چیز سے رب نے منع کیا اس چیز سے رک جانا، یہ نیکی ہے۔ یہ زمانہ جاہلیت میں ایک رسم تھی کہ جب احرام باندھ لیا جاتا تھا حج کا، تو اس کے بعد اگر گھر سے کسی چیز کی ضرورت پڑتی، مکہ میں ہی رہتے تھے اور مکہ کے اندر ہی حج ہوتا تھا اور وہ حدود حرم میں رہتے تھے، تو دوبارہ گھر آ سکتے تھے، تو وہ مین دروازے سے نہیں آتے تھے، مین گیٹ سے نہیں آتے تھے، بلکہ بیک ڈور سے آتے تھے یا دیوار پھلانگ کے آتے تھے، کہ یہ ایک نیکی کا طریقہ ہے کہ ایک دفعہ حج کر کے اگر بڑے دروازے سے نکلیں، گیٹ سے نکلیں، تو دوبارہ حج مکمل کر کے ہی اس سے داخل ہونا ہے۔ اللہ کی ذات کہہ رہی ہے یہ دروازوں سے داخل ہونا، بیک ڈور سے داخل ہونا، یہ کوئی نیکی نہیں۔ نیکی کیا ہے؟ اللہ کا حکم اس طریقے سے بجا لیں جیسے اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، اور اللہ کے کاموں سے رک جائیں جس سے اللہ کی ذات نے منع فرمایا ہے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اگر ضرورت پڑتی ہے اور حد کوئی نہیں ٹوٹ رہی تو اپنے گھروں میں سیدھے دروازے سے آئیں، مین گیٹ سے آئیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، دوبارہ وہی بات ہے، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، جو حکم دیا ہوا ہے اس پہ عمل کرو، جن کاموں سے منع کیا ہوا ہے ان کاموں سے رک جاؤ، یہ ہے ڈر اللہ کا۔ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، جب تم اللہ سے ڈرو گے تو پھر یہ امید ہے انشاءاللہ کہ تم فلاح پا جاؤ گے۔ تفلحون ہوتا ہے فلاح پا جانا، کامیاب ہو جانا، اپنی منزل پہ پہنچ جانا۔ تو اللہ کے ہاں کامیابی کیا ہے؟ جہنم سے بچ جاؤ گے اور جنت میں چلے جاؤ گے، یہ اللہ کے ہاں کامیابی ہے، اور کوئی کامیابی نہیں ہے۔ تو اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے، اللہ کی باتیں مانتے رہو گے، اللہ کے جو منع کیے ہوئے کام ہے، حرام کام ہے، ان سے رکے رہو گے، تو پھر تمہیں اللہ کی ذات کامیاب فرمائے گی آخرت میں۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ میں لڑائی کرو۔ قتال ہوتا ہے تلوار سے، بندوق سے، جو وقت کے ہتھیار ہوتے ہیں ان سمیت دشمنوں سے لڑنا، اللہ کے راستے میں، اپنے لیے نہیں، نہ اپنی سلطنت بڑھانے کے لیے، نہ اپنی بہادری کو ظاہر کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے۔ اور اس میں اللہ کی ذات نے بتایا ہے کہ دین کو قائم کرنے کا، کہ آپ جائیں کسی قوم کے پاس، کسی ملک کے پاس، انہیں کہیں یہ اللہ کا دین ہے، اس کو قبول کریں۔ اب ان کے پاس اختیار ہے کہ اگر وہ قبول کرتے ہیں تو ان کی اپنی مرضی، اور اگر نہیں قبول کرتے تو اس اسلامی ریاست کے اندر وہ غیر مسلم کے طور پہ جزیہ دے کے اپنے حقوق کی حفاظت کروا کے وہ اس میں رہیں گے، اور اگر دین قبول کرتے ہیں تو وہ ایسے ہی دینی بھائی ہو گئے جیسے باقی لوگ ہیں۔ تو اللہ کی ذات کہہ رہی ہے کہ قتال کرنا ہے، تلوار سے لڑنا ہے، لڑائی کرنی ہے، لیکن صرف اللہ کے لیے۔ الذین یقاتلونکم، اور جو لوگ تمہارے سے لڑیں، زبردستی نہیں لڑنا، جو تلوار نہیں اٹھاتا، صرف بات چیت کر کے فیصلہ اپنا سناتا ہے کہ اس نے دین کو قبول کرنا ہے یا اپنے مذہب میں رہنا ہے اور ذمہ کے طور پہ رہنا ہے اور وہ ذمہ کا ٹیکس ادا کرنا ہے، تو پھر اس کے ساتھ لڑائی نہیں کر سکتے، اور نہ کی ہے آج تک ایمان والوں نے۔ وَلَا تَعْتَدُوا، اور زیادتی نہیں کرنی، اپنی طاقت کے زوم میں، اپنے بڑھائی کے زوم میں زیادتی نہیں کرنی۔ مقصد ایک ہی ہے، سلطنت کا بڑھانا، دوسروں کا آگے جانا، کہ اللہ کا دین قائم ہو، اللہ کا دین ان لوگوں تک بھی پہنچے جن تک یہ پہلے نہیں پہنچا ہوا، لیکن کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی۔ ان اللہ، بے شک اللہ وہ ذات ہے، لا یحب المعتدین، جو زیادتی کرنے والوں کو پسند ہی نہیں فرماتی۔ اب دیکھیں یہ سب انسانوں کے لیے حکم ہے، کوئی مسلمان ہے یا کوئی غیر مسلم ہے، وہ اگر زیادتی کرے گا، اس کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی تو اللہ کی ذات کہتی ہے میں اس سے محبت نہیں کرتا، اور جس سے اللہ کی ذات محبت نہیں کریں گی وہ دنیا کا بھی ناکام ترین انسان ہے اور وہ آخرت کا بھی ناکام ترین انسان ہے، کیونکہ اللہ کی محبت انسان کے دل میں ہوتی ہے۔ جب انسان کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے
تو اللہ کی ذات بھی اس سے محبت کرتی ہے۔ انسان دنیا میں اللہ کے تذکرے کرتا ہے، اللہ کی یاد کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تو اللہ اس سے بہترین محفل میں، فرشتوں کی محفل میں اس کو یاد کرتا ہے۔ تو اللہ کے ساتھ جو محبت کرتا ہے، اللہ اس کے ساتھ بھی محبت کرتا ہے، اور جو انسانوں کے ساتھ زیادتی کرنے والا ہے، اللہ کی ذات فرماتی ہے میری اس کے ساتھ کوئی محبت نہیں ہے۔ اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ ان کے ساتھ کوئی محبت نہیں ہے۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا، اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دیں، اور جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہم سے غلطیاں ہوگی، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔